South Pakistan, Quran, Aurangzai, Bajawar, Kuman اور جتنے بھی احساس ہیں اور خیبر کے جتنے بھی مشران آئے ہیں سب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، ان کا شکریہ کرتا ہوں۔ میں خیبر کے ہماری جتنی بھی سیاسی اتحاد کے دوست ہیں، جتنے بھی ہمارے مشران کشران جوان یہاں آئے ہیں اور اس امن جنگ کو چار چاند لگائے ہیں، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج قبائلی اضلاع میں سے ایک نوجوان کو صبح خیبر پختونخوا کا پہلے وزارہ نامزد کیا اور پھر ان کے کافی کے دوستوں نے مجھے وزارہ منتخب کیا، تو اس شناخت کو میں اپنے جناب عمران خان صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے قبائلی عوام کی طرف سے کہ جن قبائلی نوجوانوں کا، جن قبائلی مشران کا، پورے قبائلیوں کا آپ وجود تسلیم نہیں کر رہے تھے، الحمدللہ آج ہم نے شناخت کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج قبائلیوں کی تعلیم پڑی ہے، ان قبائلی اضلاع میں فرنگی آئے، فرنگی کی کوپے یہاں اس سرزمین پر پڑی ہے، لیکن ہم پر حکومت نہیں کر پائے۔ اس سرزمین پر مغل آئے لیکن ناکام ہوئے، ان کو واپس نہیں آئے۔ اس سرزمین پر رشیا امریکہ نے ناکام کوشش کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے پاکستانیوں، پاکستان میں یا پاکستان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ وہ ہمارا اپنا تھا۔ تمام قبائلی عوام یہ ان کی چوائس تھی کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرے۔ آج الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاکستانی رہیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ان لوگوں کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ جس دن میرا نام اناؤنس ہوا، جنہوں نے کہا مجھ سے میرے خلاف پریس کانفرنس شروع کی، اس افریدی کو ہم نہیں مانتے، افریدیوں کی تاریخ پڑی ہے۔ اجب خان افریدی کے گھر پر کسی نے اس کی چادر چاہنے والی کی پامالی کی تو اس کی ہسٹری میں دیکھو، اس کی تاریخ میں دیکھو۔ ملک بنیا خان افریدی کا نام تو سنا ہوگا، نہیں سنا تو اس کی تاریخ بھی دیکھو۔ شیر علی افریدی کا نام شاید آپ نے سنا ہو، نہ سنا ہو تو اس کی تاریخ بھی دیکھو۔ اس سرزمین پر صرف خیرات مند لوگ پیدا ہوئے، الحمدللہ ہم سب قبائلی میں ہیں، وہ خیرات مند ہیں اور ہم پاکستانی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، 1947 سے لے کر 1911 تک پاکستان کی جتنی سرحدات ہیں جو قبائلی اضلاع سے ٹچ ہوتی ہیں، ان سرحدات کی حفاظت ہم قبائلیوں نے بغیر درخواست کی ہے۔ کسی کی یہ مجال نہیں تھی، کسی کی یہ ضرورت نہیں
ہوتے ہیں. اس پرائی جنگ میں گزرنے کا فیصلہ ہماری اجازت کے بغیر ہوا تھا, ہم سے پوچھے بغیر ہوا تھا, لیکن کہا گیا کہ پاکستان کے لیے قربانی کی ضرورت ہے, پاکستان کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. قربانی کا مقام ہم قبائلیوں کو بنایا گیا اور پاکستان پر جو ہے بڑی چلی چلتی ہے. ہم نے وہ قربانی دی پاکستان کے لیے قربان ہونے کے لیے. ہم نے لبیک کہا, ہم نے اپنے گھر باہر چھوڑے. یہاں پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے, یہاں پر ملٹری آپریشن شروع ہوئے, ہمارے گھر اٹھے, ہمارے بازار اٹھے, ہمارے حجرے اٹھے, ہماری مسجدیں شہید ہوئی, ہماری عورتیں جن کے بھائی نے بھی ان کے سر کا بال نہیں دیکھا تھا وہ اٹھنے کے بعد سڑکوں پر جو ہے گھوم رہی ہوئی. پاکستان کے لیے, پاکستان میں امن کے لیے, پاکستان میں قربانی کے لیے. لیکن یہ ہوا آپریشن پہ آپریشن, آپریشن پہ آپریشن, ڈرون پہ ڈرون, ڈرون پہ ڈرون, جیل کے آدمی کی بمباری مسلسل کی گئی. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے قربان ہونا ہے, ہمیں وہ قربانی دی. ہم سے ریاست پاکستان نے کچھ وعدے کیے جب ہمارے IDPs بنے, تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ 2018 میں ڈیکلیئر کیا اور ہماری سیکورٹی فورسز نے کہا کہ قبائلی آزاد کیا ہے, خاص کر کے قیامت کیا ہے. لیکن اس کے بعد 2022 میں ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا گیا کہ یہاں پر سائنسی سرکار کو نہیں کھولایا گیا. آپ لوگوں نے انکار کیا تھا یہاں ہمارے مشران بیٹھک میں, آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں قبول نہیں, کہا تھا ہاتھ اٹھائے, کہا تھا آپ لوگوں نے کہ ہمیں قبول نہیں. لیکن ان کو نیشنل پالیسی کے تحت دوبارہ یہاں اقدامات کیا. ہم نے امن معصوم کیے, ہم نے ریاست کو بولا کہ ہم مزید قربانی نہیں دے سکتے, ہمیں مزید قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے, ہمارے سر کے سامنے کر کے آپ مزید ڈالر نہ کمائے. لیکن ریاست نہیں مانی, کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, کچھ نہیں. لیکن آج ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے, ایک دفعہ پھر جیٹ سے بمباری کی جا رہی ہے, یہاں معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. میرے ضلع میں ایک کسی لوگ بے گناہ لوگ شہید کیے جا رہے ہیں. ہمیں گزارش کرتے ہیں سیکورٹی فورسز ہم کو صرف فائرنگ کرتے ہیں, تو ہم ایک دفعہ پھر قربانی کی. ہم ایک دفعہ پھر کیوں قربان ہو؟ اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کا کیا بنا, اس کا حساب کون دے گا؟ ان ظالموں سے, ان جابروں سے سوال کون کرے گا؟ انشاءاللہ اس دفعہ میری آواز کرے گی اور میں کروں گا انشاءاللہ. یہ جگہ کچھ مطالبات کے لیے بلایا گیا ہے. ان مطالبات میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ ہم پر آپریشن ہوئے, ہم نے پاکستان کے لیے قربانی دی, ہم نے ہر ہزار سودہ پیش کیے, ہماری پولیس نے قربانیاں دی, ہماری سیکورٹی نے قربانیاں دی, ہماری لیڈیز فورسز نے قربانیاں دی. اس کے بعد یہاں پر امن قائم ہوا تھا. لیکن ایک دفعہ پھر جو ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے, تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے. جو اس مطالبے کے ساتھ تصویر ہے ہم امن میں ریاست پاکستان کا ساتھ دیں گے, ہم امن میں اپنے سیکورٹی فورسز کے شانہ بشانہ رہیں گے, لیکن ہم ہر دن کولیٹرل ڈیمیج جیسے معصوم کا ساتھ بالکل لیں گے. میرے کسی معصوم شہری
سے زیادہ ہوگا اس کی میٹنگ جلدی بلائی جائے اور ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے جو 350 ارب سے زیادہ ہے. جو اس مطالبے کے ساتھ متفق ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کا نیٹ ہائیڈن پروفٹ میں جو ہمارے مشکلات ہیں مرکزی حکومت پر جو تقریباً 2200 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں, ہم سب کا وہ مطالبہ ہے کہ وہ ہمیں واپس کیا جائے. دونوں ہاتھ اٹھائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں. ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں نہیں چاہیے, ہمیں ٹیم نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمیں ہمارا حق چاہیے, ہمیں ٹیم نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہمیں ہمارا حق چاہیے. سچا حق جیتے گا. سچا حق جیتے گا. سچا حق جیتے گا. سچا حق جیتے گا. میرے پاکستانیوں, خاص کر میرے پٹھانوں, خیبر پختونخوا کی عوام, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں اس دنیا پہ ہوں, جب تک مجھ میں سانس ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حقوق کے لیے لڑتا رہوں گا. میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے اپنی سیاسی تاریخ میں جو وفا میں نے اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے نبھائی ہے, مستقبل تک کوئی بھی وفا نبھاتا رہوں گا انشاءاللہ. دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی دولت نہ مجھے خرید سکتی ہے, نہ مجھے دبا سکتی ہے, نہ مجھے جھکا سکتی ہے. جمع کبھائیوں, جمع ہماری کی تو خبریں پختون چوں کا انشاءاللہ تعالیٰ دینا بات دیکھے پڑھنا بات میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاظم عمرہ کے در و دیوار ہلا دو, جس کے سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, اس کے ہر خوش ہے کندن کو چلا دو. میرے قبائلی اضلاع کے نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, گرم, اورکزائی, باجاوڑ, کمان اور جتنے بھی احساس ہیں اور خیبر کے جتنے بھی مشران آئے ہیں, سب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں, ان کا شکریہ کرتا ہوں. میں خیبر کے ہماری جتنی بھی سیاسی اتحاد کے دوست ہیں, جتنے بھی ہمارے مشران کشران جوان یہاں آئے ہیں اور اس امن جنگے کو 4 سال لگائے ہیں, میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج قبائلی اضلاع میں سے ایک نوجوان کو صبح خیبر پختونخوا کا پہلے مشرانہ نامزد کیا, اور پھر ان کے رابطے کے دوستوں نے مجھے مشرانہ منتخب کیا. تو اس شناخت پر میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے قبائلی عوام کی طرف سے کہ جن قبائلی نوجوانوں کا, جن قبائلی مشران کا, پورے قبائلیوں کا آپ وجود تسلیم نہیں کر رہے ہیں, الحمدللہ آج ہم نے شناخت مل گئی ہے. الحمدللہ میرے عزیز ساتھیوں, آج میرے عزیز ساتھیوں, قبائلیوں کی تاریخ پڑی ہے,
पाकिस्तान में या पाकिस्तान को तस्लीम करने का फैसला वो हमारा अपना था। तमाम कबायली आवाम ये उनकी चॉइस थी कि वो पाकिस्तान को तस्लीम करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी रहेंगे। मेरे अजीज साथियों, मैं उन लोगों को ये पैगाम भी देता हूँ कि जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ, जिन्होंने कहा मुझे मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, इस अफरीदी को हम नहीं मानते। अफरीदियों की तारीख पूरी है। अजब खान अफरीदी के घर पर किसी ने उसकी चादर चाहने वाली की पामाली की तो उसकी हिस्ट्री में देखो, उसकी तारीख नहीं देखो। मतलब दरिया खान अफरीदी का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो उसकी तारीख नहीं देखो। शेर अफरीदी का नाम शायद आपने सुना हो, ना सुना हो तो उसकी तारीख नहीं देखो। इस जमीन पर सिर्फ गैरतमंद लोग पैदा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कबाइल में हैं, वो गैरतमंद है और हम पाकिस्तानी हैं। मेरे अजीज साथियों, 1947 से लेकर 9/11 तक पाकिस्तान की जितनी शहादत है जो कबायली अजला से टच होती है, उन शहादत की हिफाजत हम कबायलों ने बगैर बर्बादी की है। किसी की ये मजाल नहीं थी, किसी की ये जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में अंदर दाखिल हो। लेकिन 9/11 के बाद कुछ फैसला साहब हद कमों में बैठे और उन्होंने ये फैसला किया कि हम पराई जंग में जो है वो कूद पड़ते हैं। उस पराई जंग में कूदने का फैसला हमारी इजाजत के बगैर हुआ था, हमसे पूछे बगैर हुआ था। लेकिन कहा गया कि